اللہ کا آپ سے اور بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ جی لوگوں جی یہ جو مسلمان احمدیوں کو کافر کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں، اور آپ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ٹھیک. دیکھیں، ہم جو آپ کو کافر کہتے ہیں نا، وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ جائے گا. تو یہ جو ابتدا کفر کی ہوئی ہے فتویٰ دینے کی، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے. ہوں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فتویٰ ہے، دیکھو اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے بھائی کون انسان کیا نام جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو خیر ہمارا تو اقرار موجود ہے، اس بحاف پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ کفر کا فتویٰ تم ہی لوگوں کے اوپر لوٹا. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو بحیثیت قوم آپ مسلمان ہی ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہاں اس بات کا جواب دیا ہے اور مثال بھی پیش کری ہے کہ بھائی ولی گوندل بھائی مان کر چلیں آپ پاکستان میں رہتے، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، کہیں بھی ہو آپ، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، آپ کو ضرور ایسے مسلمان مل جائیں گے جو گناہوں کے اندر اوپر سے لے کر نیچے تک ملوث ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جانے انجانے شرک بھی کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں. مانتے ہیں نا ولی گوندل بھائی کہ ہاں بھائی مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور دو چار نہیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. مانتے ہیں نا اس چیز کو آپ کہ نہیں مانتے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی. اب ہے پھر بھی مسلمان وہ، یعنی اللہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا وہ فقط بحیثیت قوم مسلمان ہے آپ کی نظر میں، یا اس طرح کا مسلمان ہے جس طرح کا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے؟ مسلمان تو ہے وہ، یہ تو پکا ہو گیا، لیکن ہے کس طرح کا؟ اللہ اور اس کا رسول جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے وہ اس طرح کا مسلمان ہے، یا فقط بحیثیت قوم مسلمان ہے کہ چونکہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باپ دادا اس کے مسلمان تھے تو لہٰذا مسلمان ہے؟ کس طرح کا مسلمان سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ وہ تو بس نام کا مسلمان ہے. نام کا مسلمان ہے. تو ہماری نظر میں بھی آپ نام کے ہی مسلمان ہو، کیونکہ آپ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ آپ سچے مسلمان ہوں جیسا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. جو جو یہ جو مسلمان شراب پیتا ہے یا گناہ کرتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی میں، اس کا مسلمان مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اب بھائی تو آپ لوگ تو کر سکتے ہو، لیکن ایک جو غیرت مند انسان ہے، جی. آپ دیکھیں نا جب کسی لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے، مثلاً مان کر چلیے دیوبندی ہے، وہ دیوبندیوں میں ہی اپنا رشتہ کر رہا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ہاں بھائی میری لڑکی کا جو نکاح ہے وہ فلاں لڑکے سے ہو رہا ہے، وہ چھانچ پٹک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی. اس لڑکے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں وہ؟ یہی چیزیں دیکھتے ہیں. بھائی عیب تو نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، کس طرح کا بندہ ہے. لڑکی کے لیے بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی لڑکی جو ہے وہ کریکٹر کی کیسی ہے. سمجھ رہے؟ صحیح. تو جب یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تبھی وہ کرتے ہیں. نہیں تو سمجھ رہے؟ ایک غیر تو کرنے ایک والے تو کر بھی دیتے ہیں. ایک مسلمان بندہ جو اسلام کو صحیح پریکٹس کر رہا ہے اور شرک بھی نہیں کر رہا اور شراب بھی نہیں پی رہا، وہ ایک احمدی کیسے عورت کے پتا ساتھ چلے گا وہ صحیح پریکٹس کر رہا ہے یار؟ کیسے پتا چلے گا وہ کر رہا ہے صحیح نا، پریکٹس کر رہا ہے؟ نماز جو اسلام کیسے؟ کے بنیادی حقوق ہے وہ ہاں پورے کر رہا ہے وہ. وہ مانتا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آ سکتا ہے؟ کیا وہ مانتا ہے کہ بھائی ہاں تو بس پھر کہاں پریکٹس کر رہا ہے وہ اسلام کی صحیح؟ ہاں تو پھر وہ غلط اسلام بات کی کر رہا ہے. پریکٹس وہ کر رہا پھر کہاں سے صحیح پریکٹس کر رہا ہے وہ؟ نہیں تو پھر آپ لوگ یہ جو پبلکلی کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں ان لوگوں نے کافر بنا دیا، یہ کر دیا، آپ لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں پھر ہمارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ کافر ہیں.
تو پھر یہ پبلکلی بھی بات بتاتا کیا ہوں کرے، پبلکلی بھی بات کیا کرے، پھر یہاں پہ نہ براڈ پہ ہر روز رونا، یہ 1974 کے آئین کا رویا کرے کہ تب بڑی زیادتی ہمارے ساتھ ہو گئی، ہمیں یہ دیکھے، ہمیں یہ کیا. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے وہ بھی بتائیں لوگوں کو، اپنی جیسے کتابوں کہ میں میں نے کیا آپ لکھا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ہماری کتابوں میں تو بعد میں آیا. یہ ہے ایک شرعی معاملہ. فتویٰ جو دیا گیا تھا سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کی طرف سے گیا تھا 1891 میں مرزا صاحب کے زمانے میں، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو آپ لوگوں نے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگوں کی طرف تو وہیں سے پھر ہم نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہر سی بات ہے وقت کے امام کو نہیں مان رہے ہیں تو کفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کافر ہی ہوتے ہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں انکار کرنے والے کو. اب میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی آپ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، آپ کہیں گے نہیں ماننے والے تو نہیں ہے نا آپ مرزا صاحب کے. نہیں ماننے والے ہیں آپ مرزا صاحب کے. سر نہیں ہوں، میں نے بولا تو ہے آپ کو. ہاں تو بس دیکھو خود کہہ رہے ہو آپ کہ آپ کافر ہو. میں بھائی کافر آپ تو خود نہیں کہہ ہوں. رہے ہو مجھے قرآن مجید میں بتائیں گے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والا کافر ہے. اچھا مجھے آپ بتا دیجئے کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر کہ بھائی مرزا صاحب کو نہ ماننے والا مومن ہے. قرآن مجید میں تو نبی پاک کے اوپر کی بھائی ان قرآن کی مجید اطاعت، یار کوئی عقل کی بات اللہ کرو نا اور گوندل اللہ کے بھائی. رسول کی اطاعت ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہاں ٹھیک اللہ ہے اور نا. اس کے آگے رسول کی مرزا اطاعت صاحب، کے اندر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے پورا؟ جی بالکل قرآن مجید تو ہے، قرآن مجید کی ہاں تو جب اطاعت قرآن کرتے ہیں کریم ہم، لیکن مرزا صاحب ہاں تو قرآن جب مجید کہاں نہیں. کرتے ہو بھائی، کہاں کرتے ہو آپ بھائی؟ جب قرآن کریم خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی آ سکتے ہیں، تو پھر آپ کہاں اطاعت کر رہے ہو قرآن کریم کی؟ میں تو یہاں تھک گیا ہوں آیتیں سر دیتے وہ دیتے بھائی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہیں آپ میں سے کوئی نہیں آیا آج تک مجھے سمجھانے کے لیے، ورنہ میں تو دیوبندی تھا اچھا خاصا. بس انہوں نے نہیں قادیانی میری کی ایک بات آیت میرے سامنے پیش کری اور میری دماغ کے بات بلب سنیں ایسے آپ روشن جو ہوئے کہ مینٹوس کھانے سے بھی نہیں ہوتی. آپ دماغ کی بتی ایسی مینٹوس کھانے سے بھی نہیں جلتی سیفی جیسی اس بھائی، آیت کو دیکھنے کے بعد جلی. آپ جو یہاں پہ بیٹھ کے آرڈنری مسلمانوں کے ساتھ جس کا اتنا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے یا اس کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ایک آدھی ٹرک والی بات رکھ کے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ شو اچھا کراتے ہو، تو کہیں پہ گوندل بھائی کسی ایسی بندے کے ساتھ. ٹیلنٹ دیکھیں نا. اب یار ٹیلنٹ کی بات تو نہ کریں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے اس پہ غرور نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہے نا کہ بھئی آپ لوگوں میں کوئی ہے جو اسلام کو بہت اچھے سے جانتا ہے، آپ اسے لے کر آ جاؤ. مجھے وہ کہے یا نا 2 بندے آئے ہیں ابھی تک 2 سال میں میرے پاس، 2 سال میں میرے پاس فقط 2 بندے آئے ہیں جنہوں نے مجھے اسلام سکھانے کی بات کی تھی. اور کمال کی بات یہ ہے دونوں ہی لاپتہ ہیں کہنے کے بعد سے. ایک بندہ تھا وہ زلزلہ والی سرکار، وہ بھائی آیا تھا یہاں، اس نے کہا سیفی بھائی آپ سے بڑی ہمدردی ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ آپ کا انداز ٹھیک ہے نا، اور کہیں نہ کہیں حسن بھی اسی طریقے سے، اور کچھ بھی جو کچھ اس کو اچھا لگا. اس نے کہا کہ مطلب میرے دل میں ہمدردی ہے آپ کو لے کر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو احمدی نہ رہنے دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ٹرائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھیا 3-4 دن تو آیا وہ، اس کے بعد سے پتہ نہیں کہاں ہے وہ. ایک تو وہ، ایک اور بندہ ہے آپ کا تبتی باز، کلاؤڈ فرفر باجا، کلاؤڈ سرفر راجا. اس نے آ کر یہاں کہا تھا، ڈائلوگ مارا تھا اس نے سنیل شیٹی کا کہ سیفی میں قادیانی بن جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، اور تجھے میں قادیانیت پر مرنے دوں یہ ہونے نہیں دوں گا، یعنی میں تجھے اپنی طرف کھینچ کر ہی رہوں گا. میں نے کہا جی میں تو بیٹھا ہوا ہوں انتظار میں. آپ جن اصولوں سے آ کر یہاں ہم سے بات کرتے ہیں نا، اگر وہ اصول آپ کے نزدیک سچ، وہ دیکھو خود نے اصول اس نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اصول اس نے خود بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا جیسے میں کہ آپ وہی نے اصول بنایا ہے. یار ٹھیک ہے جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں، میں نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں ان اصولوں پر میں اسلام سمجھا بھی سکتا ہوں ان کو، لیکن کمال کی بات یہ ہے وہ ان اصولوں پر مجھے احمدیت سے پھیر تو رہا ہے لیکن ان اصولوں پر مجھے اسلام نہیں سکھا سکتا. دیکھیں میرا تو سچا ہے، میرے جو اصول ہے نا اس پر میں آپ کو احمدیت بھی سمجھا سکتا ہوں اور اسلام بھی سمجھا سکتا ہوں، اصول ایک ہی رہے گا. اس کا نہیں سمجھ میں آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی احمدیت سے تجھے طائب کرنا ہے تو اصول کچھ اور ہے، اور اسلام جب سکھانا ہے تو وہ اصول نہیں ہوں گے، اصول کچھ اور ہوں گے. مثلاً اب وہ تو جب آتا پھر میں اس سے پوچھتا نا، وہ تو پھر وہ آیا ہی نہیں اس دن کے بعد سے، وہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، وہ بروڈ کے نیچے سے بھی نہیں گزر رہا. وہ پہلے تو گزر جایا کرتا تھا نیچے سے، اب نیچے سے بھی نہیں گزر رہا وہ.
نبی بھائی آپ کا سم بکم عمی فہم لا یرجعون والا حساب ہے نا، تو آپ کو کس طرح کوئی بندہ سمجھائے؟ چلیں خیر، احمدیوں کو تو ایسا نہیں لگا تھا کہ ہاں بھائی سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون والا حساب ہے۔ میرے تو کان کھلے ہوئے ہیں، دماغ کھلا ہوا ہے، دل کھلا ہوا ہے، اور میرا جماعت احمدیہ کے اندر داخل ہونا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دین اچھا کے معاملے میں نیوٹرل میں ہو کے بڑا آپ بات سنجیدہ بتائیں، اور سینسیٹیو، میں آپ نیوٹرل ہو کر وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میری بات سنیں، آپ نیوٹرل ہو کے مجھے یہ بتائیں کہ جتنا کو ریسزم آپ لوگ یہ شو کراتے ہیں دنیا کے سامنے کہ مسلمان احمدیوں کے ساتھ بڑا ریسزم کرتے ہیں اور ان کو قتل و غارت اور یہ وہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا ہی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے؟ ولی گوندل بھائی، اگر وہ نفرت آپ کے دلوں میں ہوتی نا، ہمارے دلوں میں اگر آپ کے لیے نفرت ہوتی نا، تو یہاں بیٹھ کر گھنٹوں ضائع نہ کرتے آپ کو اوپر ہم۔ تمہیں روز صبح شام گالیاں دیا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گالیاں سننا، ایک منٹ، ایک بھائی سحر تارڑ صاحب ذرا ایک منٹ۔ دیکھیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے نا، محبت سکھاتا ہے نا۔ جی اب قرآن کریم کی آیت ہے کہ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اور جی اس کے صحابہ جو ہے نا، وہ مخالفین کے مقابل پر ایک تلوار ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، بہت سخت ہیں وہ مخالفین کے مقابلے پر، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ایک محل ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یار، تم لنگوٹ پہن کر اکھاڑے میں آؤ گے تو چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہن رکھی ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کچھ اور تیور دکھانے پڑیں گے۔ لیکن جہاں تک بحیثیت انسان بات ہے نا ولی بھائی، ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے، سمجھے؟ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے یار، آپ لوگ ہو بڑے معصوم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جرح کرنے لائق ہے ہی کچھ نہیں، آپ کو آپ کے مولوی نے جو کچھ بتا دیا، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اس کو ماننے کے علاوہ۔ اور اس کی زندہ مثال ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، میرے والد کو مارا گیا، وہاں سے نکالا گیا، سب کچھ کیا گیا، آپ یقین جانے 6 مہینے کے بعد میرے باپ نے کیس واپس لے لیا، یہی کہہ کر کہ عوام کو کیا کرنا ہے، وہ جو سب کچھ جانتے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ اچھا، جب بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، آپ کبھی بھی دیکھ لینا، مولوی آپ کو ہمیشہ پیچھے کھڑا ہوا ملے گا، عوام کو آگے کر رکھا ہوگا اس نے۔ اس مولوی کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو لوگ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا، جو سامنے آتا ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہمارا معاملہ ہوا تب بھی مولوی پیچھے کھڑا ہوا تھا، 250-300 میٹر پیچھے کھڑا ہوا تھا مولوی، اور ساری 250-300 میٹر پبلک اس نے آگے کی ہوئی تھی، اور جتنی فائرنگ ہوئی ہے وہ ربڑ کی گولیاں تھی، ویسے وہ جتنی فائرنگ ہوئی ہے وہ عام عوام پر ہوئی ہے، اور جتنے لوگ اندر گئے ان میں سے ایک مولوی نہیں تھا، حالانکہ ان لوگوں نے جو یہ کام کیا تھا وہ مولویوں کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ تو بھائی ہمارے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، اسی لیے یار یہاں آپ لوگ آتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو، ماں بہن کی، ہمارے اکابرین کو برا کہتے ہو۔ اگر آپ لوگوں سے ہمیں نفرت ہوتی تو چیر کرنا رکھ دیتے ہیں تمہیں، لیکن ہم پلٹ کر تمہیں جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تم لوگ یہ جو کر رہے ہو نا، یہ تمہارا اپنا مزاج نہیں ہے، یہ زہر تمہارے اندر تمہارے مولویوں نے بھرا ہوا ہے، ممبروں یار پر میری کھڑے بات ہو سنیں، کر۔ چلے میری بات سنیں، اب شارٹ سی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ لوگ جتنی بے حرمتی یا جتنی گستاخیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ابے کا نام ہے فار ایگزامپل جو بھی شوکت، ٹھیک ہے، اور اس کو میں یہ کہوں کہ نہیں تمہارے ابے کا نام شوکت نہیں ہے، تمہارے ابے کا نام آج سے ولی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو برا لگے گا۔ آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنے ماں باپ، جان، دنیا سب سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں تو محمد ہوں، ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں نا تو پھر ولی بھائی بات سنیں، ٹھیک ہے میں سمجھا گیا۔ بات دراصل میں یہ ہے کہ اگر اکیلا مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی 1400 سال کی امت ہو گئی ہے، یا 1450 سال کی عمر ہو گئی ہے اس امت کی، اور صرف مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی میں محمد ہوں، تب تو آپ کی بات ایک وزن رکھتی ہے۔ لیکن اگر یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہوئی ہے جن کو امت ولی مانتی ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑیے، انہوں نے خدا ہونے تک کا کہا ہوا ہے۔ ابھی جو غوث اعظم ہے، آپ لعنت ڈال دیکھتے ہیں آپ کے اندر کتنا جگرا ہے، اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے نا، آپ لعنت ڈال دینا
حوالہ میں دے دوں گا آپ کو. غوث اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو میرا وجود ہے نا، یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو سمجھ رہے ہیں نا یہ جسم وجود، یہ میں ہوں ہی نہیں، یہ تو میرے نانا ہے، یہ میرے نانا کا وجود ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے بایزید بستامی انہوں نے کہا ہے کہ میں محمد ہوں، میں عرش ہوں، میں کیا نام جو ہے نا وہ کرسی ہوں، میں علی ہوں، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں. اسی طریقے سے کہا ہے انہوں نے کہ میں خدا ہوں. بھائی ڈالو لعنتیں یار، یار میری کیوں نہیں بات ڈال رہے ہو سنیں لعنت؟ سیفی بھائی، ہاں چھوڑ دیں آپ ہاں اس ٹائم ابھی یہ چھوڑ دیں کہ آپ احمدی ہیں میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. اگر دو بندے کا آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے ان لوگوں کا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بندوں کو اگر ان لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور میں جو ایک عام مسلمان ہوں، جو میں نہ ایک وہابی ہوں اندر سے، نہ سنی ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی ایک سائڈ لے کے بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ بات میں کہتا ہوں. بھائی جس نے بھی یہ بات کی ہے نا اس نے غلط بات کی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی مسلمان اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ بندہ پاگل تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا، اس بندے لعنتی پہ تھا، لعنتی تھا، سیدھا سیدھا بولو نا. لانتی تھا، ٹھیک ہے. چلے جی لیکن ٹھیک ہے. اچھا جی اگر یہ تو ایک ہوگا، چلے چلے کوئی نہیں کوئی میری بات نہیں. سنیں، اب چلیے، اب میری بھی ابھی بات چلیے سنیں، نا نہیں آگے. نہیں ہیلو نہیں، یہاں بھائی، اچھا چلیے. یہاں پہ نانا رکے. اگر دو بندوں نے لانتیوں والا کام کیا تو آپ مرزا صاحب کو تیسرے کیا بندے ہے وہ بنا کے لعنتیوں والا ڈیفینڈ کر رہے کام؟ وہ ہیں. لعنتیوں والا کام اب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، رسول ہونا، وہ اپنے آپ کو لعنت محمد بھائی، کہنا ہو، نہیں اپنے یہ آپ کو لعنتیوں کا محمدی. کام ہے اپنے ہاں آپ کو محمد کہہ دینا. اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہاں نہیں. اپنے آپ کو نہیں، اگر کوئی ابراہیم میری کہہ دے بات تو سنیں اپنے آپ کو کوئی مرزا ابراہیم کہہ دے صاحب، وہ. میری بات سنیں سیفی بھائی میری بات سنیں. آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ویسے ہی دنیا کا خراب ترین یا کوئی گناہ ایک بندہ کر رہا ہے، آپ چھوڑ دیں وہ کون سا گناہ ہے، آپ اس گناہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ ولی تم نے بھی نہیں یہ گناہ گناہ نہیں کیا ہے نا تھا. وہ. نہیں میری بات سنیں، یہ سیفی نے بھی گناہ کیا تھا، ولی نے بھی کیا تھا، اس لیے اب جو تیسرا کرے گا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی تو لوگوں نے کیا یہ. آپ یہ سوال کہہ رہے یہ ہیں. ہے پیارے بھائی ولی بھائی سننا، یہ جو گناہ ہے نا یہ آپ کے نزدیک ہے، جسے پتہ بھی کچھ نہیں ہے دین کا، یہ اس کے نزدیک گناہ ہے. جن کو دین کا پتہ ہے، جو علماء ہیں آپ کے، جو مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو علامے ہیں آپ کے، جو مدارس چلا رہے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے. بھائی وہ ہم یہ پہ جو حجت ہے، وہ لیٹ می کمپلیٹ بھائی، لیٹ می حجت ہے ہمیں. کمپلیٹ بات تو بھائی، بات تو سن لینا بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں حجت نہیں ہے تو پھر آپ کس کی دہائی دے رہے تھے آپ مجھے یہاں بیٹھ کر کہ جی وہ ہمارے بڑے بڑے عالم جنہیں دین کا فہم ہے؟ وہ حجت تو ہے ہی نہیں. وہ دین مجھے آگے کچھ بھی سکھائے وہ میں جوتے کی نوک پر رکھوں گا، کیونکہ بھائی حجت ہی نہیں ہے. ہاں بھائی قرآن کریم کی ایک آیت ہے ولی بھائی، اس کی تفسیر دیکھنی ہے، کہاں جاؤ گے دیکھنے کے لیے؟ قرآن دیکھیں گے ہم. وہ کہاں؟ قرآن، نہیں قرآن دیکھ لیا، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ہے. ہاں جی، قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، کہاں جاؤ گے دیکھنے کے لیے؟ مفسروں کے پاس. تفسیر میں. کیوں جاؤ گے؟ وہ تو حجت ہی نہیں ہے. حجت ہے مفسر آپ کے لیے؟ لیکن ایک بندے نے جو، ہم اس کو دین نہیں نہ مانتے، لیکن ایک جو بندے نے جس کو پڑھائی دین کی نہیں اور مانتے آپ. صحیح بات کر ہے. نہیں میری بات سنیں، ایک بندے کو ہم کل کائنات یا دین نہیں مانتے جس طرح کے آپ مانتے ہو. آپ تو مرزا صاحب کی ہم تو بات کے نبی سامنے مانتے ہیں نبی نا پاک بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی جھٹلا دیتے ہو. آپ تو نہیں نبی ایسی تو پاک کی بات کو بھی پیچھے کر دیتے ہو، مرزا صاحب کی اچھا بات آ بات جائے. میں اب نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور مرزا صاحب کی بات کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا بات سنیے بات دراصل میں یہ ہے پیارے بھائی کہ بات یہاں آپ کی نہیں ہے، بات ہے یہاں میجورٹی کی. اب جس طرح سے آپ نے لعنتیں ڈال دی ہیں غوث اعظم کے اوپر کہ بھائی لعنتی تھا وہ، کہ اس نے اپنے وجود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہا. بایزید بستامی جو تھا نا وہ بھی لعنتی تھا کہ اس نے اپنے وجود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہا اور خود کو اس نے محمد کہا. پیر مہر علی شاہ گولڈر بھی یہ بھی لعنتی تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی میرے وجود میں محمد صلی جو اللہ علیہ وسلم کے مرضی وجود میں کہتے کوئی رہو، فرق نہیں. اور بھائی سن تو لو نا یار، یار یہ تو بات غلط، یہ تو بات غلط ہے بھائی. آپ یہ یہ تو آپ بات لوگوں کی غلط ہے بھائی. آپ سیاست ہے، یہ آپ کی میری کیا سیاست ہے. سیاست کہہ رہے بھائی؟ اب ابھی آپ نے خود کہا ہے. بھائی آپ اب سیاست کرنے لگ گیا نا، آپ اب نہیں سیاست سیاست نہیں کرنے کر رہا لگ ہوں، گیا بات تو میرے نام کمپلیٹ پہ. کرنے دیں آپ بھائی. مجھے تو سیاست سے چڑ ہے پیارے بھائی، بات تو یہ جو کمپلیٹ آپ کرنے دیں کام کر رہے ہیں یار. نا، یہ تو بات نہ غلط ہے آپ آپ کی نیوٹرل ہو. ولی بھائی قسم سے یار یہ بات میری غلط ہے بات ولی سنیں، بھائی. آپ اگر یہ اگر بات غلط ہے. اگر میں نے آپ آپ نے کو میرے پورا ساتھ موقع اس دیا طرح ہے بات بات کرنی کرنے ہے کا، نا آپ مجھے بات تو نہیں پھر کرنے دے رہے ہیں تو پھر میں بھی آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا، پھر میں بھی بولتا رہوں گا بیچ میں بھی نہیں کرنے دوں گا آپ کو.
نہ کھیلیں گے آپ نہ بات کھیلنے دیں گے. کریں، میں نے آپ کی بات آپ سکون بات سے سنی ہے, کریں لیکن نیوٹرل ہو کے میں نے کریں. آپ کی بات سکون سے سنی ہے, آپ بھی میری بات سکون سے سنی ہے. ہاں, اب سوال یہ ہے پیارے بھائی, یہ جو آپ کے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, پھر یہ کیوں ولی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو نہیں پتا ہے یہ باتیں. اب یہ آپ دیکھو نا, آپ ایک عام سے بندے ہیں, نہ دین کا آپ کو پتا ہے, دنیا کا بھی آپ کو زیادہ نہیں پتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے خود کو اگر محمد کہہ دیا ہے تو وہ لعنتی بن گئے ہیں. لیکن ان کو نہیں سمجھ میں, ان کو کیوں نہیں سمجھ میں؟ اچھا چلیں, یہ تو ولیوں کی بات تھی. اگر کوئی میری جس طرح بات سے پہ بات رہنا تو نا. آپ یار آپ نے ایک میری منٹ بات پہ رہنا تو میں تو مرزا صاحب پہ بھی لعنت بھائی ڈالوں بات گا. تو سن لے یار, بات تو میں وہ آپ کی ہی بات پر آ رہا ہوں یار, بات تو کمپلیٹ کرنے دے دوست. تجھے نہیں کرنی ہے بات تو چلا جا, ایسے نہ کر. لیکن جب میں تمہاری بات سکون سے سن رہا ہوں تو تم کیوں نہیں سن رہے؟ نہیں, آپ مجھے بھی پھر فریڈم آف سپیچ کا رائٹ دیں نا, جو آپ اپنے میں آپ نے کو تو کب بڑا روکا دے آپ رہے کو ہیں. فریڈم اسپیچ سے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کی نا, بات ہونے کے آپ بعد ہی میں کرتا ہوں بات بھائی. غوث اعظم کی بات پہ آپ لے گیا فٹافٹ, گولڈرا شریف پہ لے گیا. تو میری آپ کے مرزا کے نزدیک بارے غلط میں ہے نا کیا یہ, میں رائے ہے فتویٰ وہ بھی لوں گا نا سنیں. آپ سے. نہیں, بھائی مرزا صاحب بھائی کے بارے جو میں چیز, میری کیا رائے ہے وہ بھی سن لیں. بھائی مرزا صاحب کے بارے میں تو مجھے پتا ہے آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں, ان کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے آپ لعنت ڈالیں گے کیونکہ جھوٹے ہیں. رسول اللہ پر جیسے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کو نہیں مانتے وہ لعنت ڈالتے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. منکرین کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اب پیارے بھائی جیسے کہ آپ نے مجھے مثال دی کہ بھائی ایک بندہ ہے, اس کے باپ کا نام اشفاق تھا, وہ کہنے لگ جائے کہ نہیں بھائی تیرا جو ہے نا وہ ولی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی. اب مجھے ایک بات بتائیے, ایک شخص ہے, نام تو اس کا کچھ اور ہے, لیکن کہتا ہے کہ میں ابراہیم ہوں, اس کے اوپر کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اور اولیاء کرام نے باوجود اس کے کہ ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم محمد ہیں, بروز کے طور پر, حقیقی طور پر نہیں, بروز کے طور پر, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ہم حامل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہم میں ہیں. ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے نا وہ مجھے دیکھ لے. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے جو صاحب ہے نا, یعنی تمہارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم ہے وہ. کیسے ہو گئے بھائی مرزا ابراہیم؟ نے جب اب ڈالو لعنت ہے, اب ڈالو میری لعنت بات ہے. سیفی بھائی آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائے, مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا تھا وہ بروز کا کیا تھا کہ سیدھا سیدھا انہوں نے محمد کہہ دیا وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن اپنی؟ بروز کے طور پر. بروز کا مطلب عکس ہے, ایسے ہی ہے جو آپ بروز کا لیتے نہیں, ہیں. جو لفظی مطلب ہے اس کا وہ تو عکسی ہے, لیکن اصطلاح میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اس کو استعمال کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی جو کچھ حاصل کیا گیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا گیا. اگر تم کسی سے کوئی چیز حاصل کر رہے ہو اور وہ خواص تمہارے اندر پیدا ہو جائیں, سمجھ رہے, تو تم اصل نہیں ہو, بروز ہو. اور امت کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ سب بروز ہی ہے, ذل ہے, وہ اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اس امت مطلب میں چاہے کوئی ولی نقلی. ہو, کوئی مجدد ہو. ہاں جی, نقلی نہیں یار, یہ اصطلاح میں یعنی نقلی تو نہیں, اس آپ لفظ ایک اصلی کی بات اس کر کے لفظ کو باقی بروز کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ بروز کو نقلی بولے نا, باقیوں کو آپ نہیں کہہ وہ رہے ہیں اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نے آپ کو باقی تو بتایا نا بروز کہ ہے. بھائی یہ جو لفظ اگر اصل محمد ہے تو باقی نقلی اصل ہے. کا مطلب یہ ہے, سن تو لو نا پیارے بھائی, اصل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک جھرنا ہوتا ہے نا, ایک جھرنا ہے, اس جھرنے سے پانی نیچے گر رہا ہے. اب وہ جو پانی نیچے گرا ہے تو پھر وہ کٹ جاتا ہے, ایک نہر ادھر کو, ایک نہر ادھر کو, ایک نہر ادھر کو, ایک نہر ادھر کو. اب وہ نہروں میں جو پانی ہے تو وہ اصلی, لیکن وہ ان نہروں کا اپنا نہیں ہے, وہ اصل جگہ کہیں اور سے ہے, کہیں اور سے آ رہا ہے وہ پانی. اب وہ جو پانی ہے نہروں میں نقلی تو نہیں ہے, وہ پانی ہے تو وہ اصلی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان نہروں کا اپنا پانی نہیں ہے, یہ پانی کہیں اور سے آ رہا ہے. تو جہاں سے آ رہا ہے وہ ہے اصل منبع, وہ ہے اصل جگہ. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس امت کا اصل. ٹھیک ہے, جہاں سے سارے چشمے پھٹے ہیں, جہاں سے پھر ولی بھی بنے ہیں لوگ, مومن بھی بنے ہیں, شہداء بھی بنے ہیں, صدیق بھی بنے ہیں, صالحین بھی بنے ہیں, مجددین بھی بنے ہیں. لیکن یہ ان کو نقلی نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کا اپنا نہیں تھا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے انہوں نے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دو, یہ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم یہ ہے لوگ اس تو کا نبی پاک پہ ایمان رکھتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں کو تم لوگ کس طرح کافر بناتے ہو؟
یہ تو دعویٰ ہے نا آپ کا پیارے بھائی، زبان سے یہ کہہ دینا ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ زبان سے تو وہ بھی کہتا ہے جو دن رات 24 گھنٹے نشے میں دودھ پڑا رہتا ہے، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، کہہ تو وہ بھی دے گا تمہیں، لیکن اس کا قول اور اس کا فعل دونوں متضاد ہیں، وہ جس کہہ طرح کچھ کہ اور آپ رہا لوگ ہے اور عمل اس کا کچھ اور ہے۔ جیسے کہ آپ کرتے ہیں۔ میں نے کیا کیا پیارے بھائی؟ میں نے کون سا آپ کی کھاٹ کے نیچے آگ لگا دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ براڈ میں بیٹھ کے اس طرح آپ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیٹھنے کہتے ہیں سے اگر جی مسئلہ نبی ہے تو پاک میں کھڑے آخری ہو کر نبی تبلیغ ہے، کر لوں گا، مجھے تو باقی کوئی اعتراض اصل نہیں ہے میرے وہی بھائی۔ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اصل آپ تو کیا وہی کہتے ہے۔ ہیں؟ نہیں تو پھر جب آپ کو زیادہ اسٹڈی کر لیں یا تھوڑا سا آپ لوگوں میں جھانک کے دیکھیں، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ہی ہے جو کچھ ہے بھائی، جو تھا ولی بھائی پہلے، جو دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ ولی علیہ بھائی، وسلم۔ مرزا صاحب نے کیا کہا ہے؟ مرزا صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ جو وہ پہلے محمد آئے تھے نا، میں جو اب والا محمد ہوں نا، میں ان سے زیادہ کامل ہوں، اور میں آپ مجھے دکھا دیجئے کہاں مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو پہلے والے محمد آئے تھے میں ان سے زیادہ کامل ہوں، میں ان سے زیادہ اکمل ہوں؟ دکھائیے کہاں کہی ہے مرزا صاحب نے بات؟ جھگڑا ختم، بس پھر مونچھ منڈوا کے، سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے، چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے، بڑے بھائی کا کرتا ڈال کے، بغل میں بستہ لگا کر 40 دن کا چلہ کاٹیں گے پھر آپ کے ساتھ، اور کیا ہے؟ لے جاؤ مجھے کھینچ کر یہاں سے، اگر لے کر جا سکتے ہو، میں تو تیار بیٹھا ہوا ہوں، ہے تم میں کوئی تو آ جاؤ، میں میں تو کھلی میں دعوت ایک دیتا ہوں منٹ، پیارے بھائی۔ میری بات سنو، میری بات سنو۔ دین کے لیے اپنے مسلک کو چھوڑ دینے کا جذبہ، یا دین کے لیے اپنے مسلک کی قربانی کر دینے کی حیثیت اور قوت میرے اندر ہے، اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ میں دیوبندی تھا پہلے، لات مار کر احمدی بن گیا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جماعت احمدیہ کو غلط ثابت کر دے، ان کے عقائد کو غلط ثابت کر دے، یا پھر یہ ثابت کر دے کہ جو اسلام تم لے کر آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو وہ صحیح ہے، بس پھر وہی مونچھ منڈواؤ، سر پہ سفید ٹوپی، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، بغل میں بستہ، 40 دن کا چلہ، ہے تم میں کوئی ایسا؟ ہے تو آ جاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ کا دو اپنا کوئی مجھے شوق ہے، کھلا اگر آپ آفر نے کرنا ہو دو، جیسے میں یہ۔ یہاں بیٹھا ہوں نا سینہ تان کر، ولی گوندل بھائی سمپل سی بات ہے، زیادہ لمبے چوڑے مطالبے نہیں ہے میرے، قناعت پہ بسر کرنے والا انسان ہوں، تھوڑے میں ہی گزر بسر کر لیتا ہوں۔ جس طرح میں یہاں سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہوا نا اپنی بروڈ لگا کر، جاؤ اپنے میں سے لے کر آؤ کوئی، اور اسے بھی یہی کہو جا کر کہ وہ بھی ایسے ہی کہے کہ آؤ بھائی ہم سے آ کر کوئی بھی سوال کرو اور ہم جواب دیں گے۔ جس طرح سے میں یہاں جماعت احمدیہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب دے رہا ہوں نا، میں نہیں کبھی تمہاری کتابیں کھول کر دکھاتا بھائی تمہارے امام نے یہ لکھ دیا، تمہارے ولی نے یہ لکھ دیا، تم یہ مانتے ہو، تم یہ مانتے ہو، تم یہ مانتے ہو، میں نہیں کبھی کرتا۔ تم لوگ اعتراض کرتے ہو یا آپ سنتے ہیں بروڈ میری، تم لوگ اعتراض کرتے ہو یا میں جواب دیتا ہوں، وہ میرا حق ہے جواب دینا۔ تم میں سے ہے کوئی بروڈ، تمہاری ہے کوئی ایسی بروڈ، جاؤ لگواؤ، پھر میں آتا ہوں وہاں، پھر تیل دیکھنا اور تیل کی دھار دیکھنا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تم کون سا اسلام پیش کرتے ہو اور کتنے کلابے ملاتے ہو خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ ابھی تو ہماری باتیں بہت غلط لگتی ہیں نا آپ لوگوں کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جائیے ذرا لے کر آئیے اپنا کوئی عالم ایسا جو اس بات کی ذمہ داری لے سکے کہ ہاں بھائی میں اب روڈ لگاتا ہوں، اعظم سیفی اگر یہاں ہے یا کوئی بھی آئے، وہ کوئی بھی اعتراض کرے، وہ کوئی بھی سوال کرے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ جائیے لگوا دیجئے، میں پہنچ جاؤں گا اس کی بروڈ پر، پھر دیکھ لینا آپ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ روز لگتی ہیں براڈیں، اگر آپ کا اتنا ہی ہونا، میں نے کبھی کون سی آپ کو بروڈ نہیں ہے؟ دیکھا۔ ایک منٹ رک جا پیارے بھائی، میں آپ کی نا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کی بروڈ پر جا کر میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ سنوانی ہے۔ آپ مجھے اس بروڈ کا نام بتائیے اور کہیے کہ یہ وہ بروڈ ہے، اس بروڈ پر جا کر تم ان سے کوئی بھی سوال کرو، ان کے مکتبہ فکر کے تعلق سے، یا جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں اس کے تعلق سے، اور وہ پلٹ کر مجھے میری کتابوں کی بات میں نہیں لے کر آئے گا جی وہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا گیا، کیونکہ میں نہیں کبھی لے کر جاتا ہوں، میں سیدھا جواب دیتا ہوں۔ ہاں ایسی نہیں، آپ صورت لے میں کے وہ میری جاتے ہیں، کتاب کا حوالہ دے آپ سکتا، غیر ایسی مسلم ہیں، آپ صورت میں مسلمانوں کے قرآن پہ آ جاتے ہیں۔ وہی وہ خود تو سکھا سکتا ہے نا مجھے، چلو تم مجھے غیر مسلم سمجھ رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، غیر مسلم سمجھ کر ہی مجھے اسلام سکھا دینا، طریقہ وہی اختیار کروں گا جو تم لوگ دو، ہر چیز سیدھی سیدھی چاہیے مجھے۔ آپ مجھے بروڈ کا نام بتاؤ، بروڈ کا نام بتاؤ، میں نے آپ کی ویڈیو وہاں آڈیو چلا دینی ہے، میں نے کہا بھائی یہ بندہ ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ بروڈ ایسی ہے، یہاں اگر تم کوئی بھی سوال کرو تمہیں جواب ملے گا۔ جواب ملے گا آپ کو، لیکن یہ آپ پہلے بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے پہ سارا کچھ وہی ہوا ہے، آپ ان کی کوئی یہ حیثیت ہے نہیں بھائی سمجھتے؟ اگر آپ کو اس اچھا میں میری سے بات جواب ولی ملے، بھائی، اگر آپ کو اس میں سے جواب ملے، آپ کو تکلیف ہاں کیوں ہوتی وہ ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ مجھے اگر مرزا صاحب کی کتابوں سے میرے سوال کا جواب دینا چاہے
وہاں اجازت ہے، وہاں اجازت ہے آپ اس ابھی کو کہہ کہ رہے وہ تھے اگر میں مجھے اس کو ہاں اپنی کتاب نہیں کھولنے دوں گا، میں نہیں تو نہیں نہیں اس نہیں کو نہیں میں کھولنے وہی دوں گا اپنی نہیں کتاب۔ میں نے نہیں میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہاں ایسی صورت میں وہ کہہ دے سکتا ہے کہ میرے سوال کا جواب مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر موجود ہو، ہاں لیکن ایسی صورت میں نہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا، سوال کو چھوڑ کر وہ مجھے میری کتابیں کھول کر دکھا رہا ہے، ایسی صورت میں وہ کتاب کھول سکتا ہے، لیکن جب وہ مجھے میرے سوال کا جواب دے گا نا مرزا صاحب کی کتاب سے، تو براڈ پر پھر وہ علل اعلان کہے گا بھی کہ دیکھو نہ تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا قرآن سے، نہ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا حدیث سے، میں نے اس کے سوال کا جو جواب دیا ہے وہ مرزا صاحب کی کتاب سے دیا ہے، تو پھر مرزا صاحب کی بات مانوں گا نا میں، پھر تو مجھے منع نہیں کرو گے نا تم مرزا صاحب کی بات ماننے سے، یا پھر بھی منع کرو گے؟ بھائی تم جہاں سے مجھے آپ سمجھا کے رہے ہو جواب تم یہی تو کہہ کر سمجھاؤ گے۔ آپ لوگ جب آپ لوگوں کو قرآن حدیث سے بخاری سے آپ کو ملتا ہے نا جواب، تو آپ لوگ تو مانتے نہیں ہو، مکر جاتے ہو، آپ تو مرزا صاحب کی بات مانتے ہو۔ مرزا صاحب کی بات آپ لوگوں کو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس سے آپ پھرو، اس سے تو نہ بھاگو، جو جس چیز کو آپ مان رہے ہو۔ میں اگر تو ایک کہہ چیز رہا ہوں میرے وہ جہاں سے سامنے ایک بتائے گا چیز نا کی ویلیو ہے، یا میں ایک چیز کو مقدس مانتا ہوں، اس میں سے اگر کوئی بندہ مجھے دکھا رہا ہے تو مجھے تو ماننا چاہیے اس کو۔ ہاں تو پھر کیوں آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہمیں تمہیں قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرنی؟ بھائی اتنے ہی مقدس کتابوں کے ماننے والے ہو تم تو ہماری بروڈ پر چڑھتے سب سے پہلے ڈیمانڈ یہی کرتے ہو کہ تم سے قرآن اور حدیث سے بات ہی نہیں کرنی، ہمیں چاہیے ہی نہیں تمہارے سے قرآن اور حدیث کی بات۔ کیونکہ آپ لوگوں کا قرآن ہی اپنا ہے نا، آپ لوگ تو کہتے ہیں مرزا صاحب کے اوپر اپنی تو وحی ہوئی ہوئی ہے۔ تم اپنا پیش کر دینا بھائی، کہنا کہ بھائی یہ ہے ہمارا قرآن، یہاں سے دے جواب، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے بھائی ہمارا قرآن الگ ہے تو تم اپنا قرآن ساتھ لے کر آنا، اس نے کہا بھائی اپنا قرآن ساتھ لے کر آئے ہیں یہاں سے تو جواب، ہم آپ کو صورت آیت وغیرہ بتا دیں گے، آپ دیکھ لینا کہ وہ بات ہے کہ نہیں اس میں۔ چلے میری بات سنیں، مجھے 1 منٹ کے لیے میوٹ بروڈ کریں، کا تو نام میں بتاؤ، مرزا بروڈ کا تو صاحب کا نام آپ کو بتاؤ۔ پہلے جواب دے لوں۔ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ رسول اللہ سے میں زیادہ جو ہے وہ اکمل ہوں اور کامل ہوں، اور جو میں اس دفعہ جو دوسرا محمد آیا ہے اس کے کاموں میں زیادہ جدت ہے، اس لحاظ سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برتری ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ بتائیے یہ آپ جو نے کہا بول نا رہے یہ ہو نا آپ یہ مجھے الفاظ دکھا دکھاؤ۔ بھی دینا، ہاں میں کہہ تو رہا ہاں ہوں کہ جو الفاظ بول رہے ہو نا پیارے بھائی یہ دکھا بھی دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلیے چلے میں دکھائیے آپ کہاں کو ہے وہ؟ دکھا لے تو آپ اس طرح تیار رکھیں اپنی مونچھیں مڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، لاتے ہیں اس کا۔ لو جی بھائی آج تو مونچھیں گئی میری، خود تو سالہ پہلے ہی اتنی کم ہے، ظالم دنیا اسے بھی صاف کرانے پہ تلی ہوئی ہے، بڑے بڑے چڑھ کر دعوے کیا کرتا تھا مونچھ منڈوا لوں گا، مونچھ منڈوا لوں گا، لے بیٹے آ گیا قربانی کا دن۔ چلو بھائی، اچھا بھائی بقرعید پہ میری طرف سے کچھ نہیں کٹے گا، اس کی قربانی آج ہی کر رہا ہوں میں۔ لے آیا ہوں بھائی، میں ٹریمر لے آیا ہوں اٹھا کر۔ اچھا بھائی اویس بھائی آئے ہوئے جی، السلام علیکم۔ اچھا بھائی جتنے دوست ہیں یہیں نہیں رہیں بھائی بھائی؟ میں پہلے آئی ہوں، میں پہلے اچھا جی آئی ہوں سحر بھائی۔ تارڑ صاحب، جی 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 بھائی سحر تارڑ صاحبہ جی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کچھ دن پہلے براڈ لگائی ہوئی تھی ولا تفرقوا والی، کہ بھائی تفرقے میں نہ جاؤ، اور ہر بندہ جو یہاں پر آتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فرقہ کیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ آپ جا نے چکا ہے فرقہ نا؟ نہیں بنایا، آپ نے فرقہ بنایا کہ آپ نے دین بنایا، علیحدہ دین؟ ہاں جی فرقہ ہی ہے ہمارا بھی، لیکن ہم بتا بھی دیتے ہیں نا، ہم بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ نہیں آپ تو مجھ سے پھر وہ پوچھیں جو تمہارا کیا آیت فرقہ لگاتے ہیں ہے، آپ ولا تفرقوا آپ والی، مجھ وہ سے کیوں پوچھیں، لگاتے ہیں بھائی؟ وہ تو حکم تھا نا، اب جو جن لوگوں نے کر دیا ہے، مثلا ایک حکم تھا، جیسے مان کر چلیے قرآن کا حکم ہے، اس نے کہا بھائی شراب نہ پیو، اب یہ تو ہے حکم قرآن کا، لیکن ایک بندہ ہے جو باوجود اس حکم کے بھی شراب پیتا ہے، تو جب وہ شراب پیتا ہے کم سے کم اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا ہماری کہ بھائی تو پیتا ہے تو کون سی پیتا ہے، ادا پوا تھرا وسکی میک ڈبل، کون سی منہ کو لگائی تو نے اپنے، کیونکہ پینا تو شروع کر دیا ہے اس نے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کا تو حکم یہی ہے بھائی ولا تفرقوا، کہ بھائی تفرقہ نہ کرو،
لیکن چونکہ وہ فرقوں میں گھس گیا ہے تو پوچھنا تو بنتا ہے کہ بھائی جب تو نے قرآن کی نافرمانی کی ہی ہے تو پتہ تو چلے کون سے فرقے میں گھسا تو. اب شراب ارے مثال ایسی ہوتی ہے بھائی اور اس نہیں میں بھائی کافی کوالٹیز ہوتی ہے نا. شراب کا تو ذکر ہی نہیں ہوا, کیوں ان نے تکے لگا لگا ارے کے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ہلو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جس طرح سے ایک بندہ قرآن کی نافرمانی کر کے وہ دو جو اس سے ملتی جلتی ہو. بھائی کہاں شراب کی مثال کو تفرقے کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہو گیا, یہیں سے سمجھا دیتا ہوں, چلے مثال کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی تفرقے میں نہ پڑھو. اب لوگ تفرقے میں پڑ گئے. اب جب وہ تفرقے میں پڑ گئے تو جب جن فرقوں میں وہ گھسے ہیں تو ان کو بتاتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ کھل کر بتائے کہ میرا یہ فرقہ ہے. نہیں ہم تو کوئی ڈرتے نہیں, ہم تو ہیں بھائی کون سے فرقے مسلمان سے ہیں, ہم اللہ سے کہیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے آپ مرزائی ہیں تو آپ بھی کہیں, پھر آپ لوگوں پہ کیوں بات کرتے ہم ہیں تو کہ کہتے ہیں بھائی ہم احمدی مسلمان ہیں الحمدللہ. اب بھائی سیدھا سیدھا کہو گے ہاں بھائی ہم قبر پوجے ہیں. نہیں آپ تو مرزائی ہیں. بھائی پھر آپ قبر پوجے ہیں. نہیں اب کیوں ہم کیوں قبر پوجے ہوں گے؟ آپ مرزے کی قبر کو نہیں پوجتے, آپ مرزے کی قبر پوجے ہیں. نہیں ہم تو نہیں پوچھتے ہیں, آپ اپنے اماموں کی قبر پوچھتے ہیں. دراصل میں آپ ہیں ڈوگیز, آپ کے امام صاحب نے کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے فرقہ بنایا یا دین بنایا؟ میں نے بتایا کہ ہماری ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں جماعت نہیں, آپ نے ایک وہ رسول بھائی رسول اللہ نے یہ کہا تھا ہیا جماعت, آپ نے دین بنایا. جماعت بنائی ہے جی. نہیں جماعت کا تو آرڈر ہی نہیں آیا, پھر آپ اس کو اسلام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا ہیا جماعت, وہ ایک جماعت ہو. وہ کہاں پہ ہیا جماعت حدیث ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہیا جماعتن, اور ایک حدیث میں ہے ما انا علیہ و اصحابی, وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے. تو پھر آپ بھی مان لیں کہ آپ نے بھی جو ہے وہ آپ بھی فرقے بازی کرتے ہیں, آپ میں بھی وہ لاہوری گروپ تو بنا ہوا ہے, تو پھر آپ دوسروں پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہیں؟ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا لاہوریوں کو کہ بھائی تم چلے جاؤ یہاں سے, وہ خود گئے اور وہ گئے ہیں چھوڑ کر, انہوں نے غلط کیا. ہم تو نہیں تو پھر بنایا تو ہے نا آپ نے نہیں بولا تو ہم نے تھوڑی نہ بنایا بھائی ہم نے تھوڑی نہ بنایا, وہ تو خود بنے نا. خود نہیں بنے بھائی, جماعت کے اندر آپ کو اونچا سانس نہیں لے سکتا. چلے خیر مبارک ہو, مونچھ بچ گئی میری, ورنہ لے کر بیٹھا ہوا تو ساتھ میں آ جائے. بالکل بھائی, وہ آپ کی اتروا بھی سکتے تھے. ان میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پھر تو بچ گئے آپ آج. ابھی ایسے اس طرح ہی نہیں بنے ہیں, ابھی اس طرح ہی نہیں بنے ایسے ہیں جو سیفی کی مونچھ مونڈ دے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام جی, میوٹ کیجیے آپ ذرا.